اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ان احسنتم اگر تم بھلائی کرو گے، احسنتم لانفسکم تو یہ بھلائی اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر برائی کرو گے، فَلَهَا تو اس کا وبال اسی تمہاری جان پہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعد الآخرہ وعدہ دوسرا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ برا کر دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی دفعہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں جس پہ بھی وہ غلبہ پائیں، تتبیرا پورے طور پہ تباہ کر دینا۔ عسى ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم یہ کہ تم پہ رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے، عُدْنَا ہم بھی دوبارہ آئیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ اور بنا دیا ہے ہم نے دوزخ کو، لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا کافروں کے لیے قید خانہ۔ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور اس پہ ان کو سزا اس کا ذکر ہوا، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ جل شانہ کے انعامات بارش کی طرح ہوتے رہے، لیکن انہوں نے ان انعامات اور احسانات پہ ناشکری اور احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ تو اللہ کا ایک ضابطہ اور دستور ہے، اللہ تعالی معاف کرتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، اور پھر آخر پکڑ ہی لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے انتہا کر دی تو پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ تعالی نے اس وقت کی جو فارس کی سلطنت تھی ان کو ان پہ مسلط کیا، بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل عام کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر اس قوم میں آئے اور یہ لوگ راہ راست پر آئے، اور پھر ایک وقت آیا پھر بگڑ گئے یہ لوگ، اور پھر انہوں نے بگاڑ پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو اطلاع دی کہ اب تم پہ پھر سزا کا وقت آ رہا ہے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، ہم لوگ قربانی نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کے گھر مسجد کو خوبصورت نہیں بناتے، تو آخر کیا وجہ ہے اب پھر اللہ ہمیں سزا دینے والا ہے؟ کیوں اس کی وجہ؟ مسجد بھی ہم بنائیں، آباد کریں،
اور نماز روزہ بھی ہم کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، تو پھر سزا کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے جو اس قوم کو جواب دیا، اور اس وقت جو ان کے پیغمبر تھے حضرت شعیع علیہ السلام، ان کو اللہ نے وہی بھیجی کہ ان کو بتا دو کہ تم قربانی کیا دیتے ہو، مسجد کو کیسے آباد کرتے ہو، اور تمہارے نماز روزے اور خیرات صدقات کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور خوب اللہ سے آہوزاری کر رہے تھے، اور اپنی فریادوں کو یوں یہ لوگ بیان کر رہے تھے۔ تفسیر مظہری میں صاحب تفسیر نے بڑے جامع انداز سے ان کا جو مکالمہ اللہ سے اور اللہ کی طرف سے جو جواب ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس قوم کو جواب آیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے اوپر نہیں جاتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتی، ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہمیں پاک نہیں کرتے، ہم گدوں کی آوازوں کی طرح چیخ چیخ کر دعائیں کرتے ہیں اور بھیڑیوں کی آوازوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مگر ہماری کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی سے کہا کہ تم ان سے پوچھو، ان سے دریافت کرو، دعا قبول کرنے سے مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا میں سب سے زیادہ سننے والا، سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور قریب ترین جواب دینے والا اور ارحم الراحمین نہیں ہوں؟ میں ان کے روزوں کو کس طرح اوپر اٹھاؤں جبکہ روزوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کا لقمہ کھاتے ہیں؟ میں ان کی نمازوں میں نور کیسے پیدا کروں جبکہ ان کے دل میرے دشمنوں اور میرے مخالفوں اور میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ میں ان کے صدقات کیسے قبول کروں؟ میرے ہاں ان کے صدقات کیسے بار آور ہوں؟ وہ تو پرائے مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، میں تو خیرات کا اجر ان کو دیتا ہوں جو معصوم اہل خیر ہوں۔ میں ان کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ ان کی دعا تو صرف قول بے عمل ہوتی ہے، بس زبانی باتیں ہوتی ہیں اور دل سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا عمل قول سے بہت دور ہوتا ہے۔ میں تو دعا اس کی قبول کرتا ہوں جو صاحب اطمینان اور نرم دل ہو، اور میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے بچنے والا مسکین ہو۔ میری رضامندی کی نشانی مسکینوں کی رضامندی ہے۔ اور جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا پیام تم ان کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی باتیں، یہ تمہارے وہی پرانے قصے ہیں۔ تو یہ اس قوم کو اللہ نے جواب دیا۔ تو ہم ذرا خیال کریں کہ کیا آج ہماری بھی یہی کیفیت نہیں ہے؟ نماز روزے صدقے خیراتیں آج ہماری بھی ایسی ہی ہیں، ہماری بھی دعائیں ایسی ہی ہیں۔ تو اس پہ جو جواب اللہ نے ان بنی اسرائیل کو دیا وہی جواب آج ہمارے لیے اللہ کا اسی طرح ہے۔ اور یہ قرآن کریم چونکہ واقعاتی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ پچھلی قوموں کے تذکرے اس امت کے لیے، وقت کے لوگوں کے لیے ایک درس عبرت ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہی کچھ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ تو فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اب اپنے آپ کو درست کر لو، سیدھے راہ پہ آ جاؤ، احسنتم بھلائی کے کام کرنے لگ جاؤ، احسنتم لانفسکم، تو یہ خیال رکھنا تم اگر نیکی کرو تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا،
احسنتم لانفسکم، یہ تم اپنی ذات کے نفع کے لیے نیکی کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو، گناہ کے کام کرو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فَلَهَا، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سارے کے سارے لوگ نیکی کرنے والے ہو جائیں، عبادت کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کی شان کو نہیں بڑھا سکتے، اس سے اللہ کی شان نہیں بڑھے گی کہ سب لوگ عبادت گزار ہو جائیں۔ اور اگر سارے لوگ گناہ اور کفر اور شرک پر چل پڑیں تو اس سے بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ جو کچھ بھی انسان نے کرنا ہے اپنے نفع نقصان کے لیے کرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پہلی دفعہ مار پڑی، پھر نبیوں نے محنت کی، ان کو صحیح راستے پہ لایا، پھر یہ بگڑے، اب دوبارہ اللہ کی مار ان کے اوپر آئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا وعدہ دوسری دفعہ کا، پیچھے آیت میں گزرا نا کہ اگر تم فساد مچاؤ گے تو ہم 2 مرتبہ تمہیں سزا دیں گے، پہلی مرتبہ ہوئی اور پھر بگڑے تو دوبارہ پھر سزا۔ اب اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کو جو مشرک تھا اس کو ان کے اوپر، تیتس اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے، اس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس نے بھی ان بنی اسرائیلیوں کو ایسے ہی مارا پیٹا، ان کا حشر کیا جیسے بخت نصر نے پہلے بار ان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھی ان پہ چڑھائی اس نے کی، گھروں میں گھسے، عورتوں کو بے عزت کیا، اور یہ لوگ مسجد اقصی میں جا کے چھپے پناہ لی، وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں سے نکال کے ان کو مارا، مسجد میں ان کو قتل کیا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ایسے لوگ اللہ نے تم پہ مسلط کر دیے تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، مار مار کے انہوں نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں، کما دخلوه اول مرہ، جیسے وہ داخل ہوئے پہلی دفعہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں ما علو، جس پہ بھی وہ غلبہ پائیں۔ علو علو سے ہے غلبہ پانا کسی پہ، تتبیرہ مکمل طور پہ تباہ کر دینا۔ اس طریق سے انہوں نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، دوبارہ جو رومی ان پہ حملہ آور ہوئے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر دوبارہ یہی ایرانی ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیے، پھر یہی بخت نصر دوبارہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ بہرحال جو بھی ان پہ مسلط ہو، دوبارہ اللہ نے ان کو سزا دی، اور پھر اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار یہ کہ تم پہ رحم کرے جب پھر تم اپنے آپ کو درست کر لو، صحیح رخ پہ آ جاؤ۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر اس دوبارہ کی سزا کے بعد بھی تم باز نہ آئے اور پھر وہی حرکتوں میں مبتلا ہوئے، ان عدتم، اگر تم دوبارہ پھر کرو گے ایسا، عدنا، تو ہم پھر لوٹ کر آئیں گے، یعنی پھر ایسے تمہیں سزا دیں گے اور پھر تمہارا انجام برا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے حصیرہ، قید خانہ۔ پھر یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں کہ اللہ سرکشوں پہ کسی بڑے سرکش کو مسلط کر کے اس کے ہاتھوں سزا دیتے ہیں، اور آخرت کی سزا دوزخ کی شکل میں ہے۔ حصیرہ، وہ دوزخ ان کافروں اور برے لوگوں کی قید ہوگی، یا بعض نے اس کا معنی کیا، حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، فرش کو، بچھونے کو، کہ ہم نے دوزخ کو ان لوگوں کے لیے بچھونا بنا دیا ہے کہ رہن سہن ان کا دوزخ ہی رہے گا، اور ان کا انجام آخرت میں دوزخ کی شکل میں ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی وجہ سے پہلی قومیں بھی زیر عتاب ہوتی رہیں، اگر یہ قوم بھی انہی کی ڈگر پہ چلے گی تو ان کے ساتھ بھی اللہ کا ویسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل